السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آئی پلس دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں، ہم سے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے، اسے نوٹ فرما لیں۔ اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں یا آڈیو میں یا میسج کر سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ نمبر کال کے لیے نہیں ہے، یہ صرف میسج بھیجنے کے لیے ہے، ویڈیو میں، آڈیو میں یا لکھ کر۔ اور جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آڈیو میں موصول ہوتے ہیں، ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال بامقصد ہو، آپ کا سوال مختصر ہو، اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے، سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے، اس کو دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام حسین ہے، میں لچت دیوی کو آئلینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد میں امام صاحب کا جو آگے جو دیوار ہے، اس دیوار میں 2-3 میٹر اوپر بہت خوبصورت اللہ لکھا ہوا ایک چیز ایسے لٹکا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کا شک ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ اس میں وعدے کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی مسجد میں امام صاحب کے بالکل آگے اور اوپر 2-3 میٹر اوپر دیوار پہ اللہ لکھا ہوا ہے، تو کچھ لوگوں کا اس پہ اعتراض ہے کہ یہ اللہ نہیں لکھنا چاہیے، تو اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ تو دیکھیے، دیوار وغیرہ پہ اللہ لکھنا عام طور سے علماء نے اس سے منع کیا ہے، اکثر علماء اس سے روکتے ہیں، گھر ہو، مسجد ہو، دیوار ہو، کہیں پہ بھی یہ سب نہیں لکھنا چاہیے۔ سلف کے ہاں ایسا کچھ ملتا نہیں ہے کہ وہ دیواروں پر، مساجد کی دیواروں پر یا گھروں کی دیواروں پر ایسا کچھ لکھتے رہے ہوں، اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اکثر علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ لیکن بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، اس شرط پر کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا عقیدہ نہ ہو، جیسے رقیہ کرنے والے لوگ یا دعا تعویذ کرنے والے لوگ کوئی عقیدہ تھما دیتے ہیں کہ فلاں آیت لکھ دو گے، یہاں پہ اللہ لکھ دو گے، یہاں پہ یہ لکھ دو گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ سب عقیدہ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی توہین نہ ہوتی ہو، کہیں پہ اللہ لکھا ہے یا کہیں پہ آیتیں لکھی ہیں، ان الفاظ کی، ان آیات کی اہانت نہ ہوتی ہو، صاف ستھری جگہ پہ، کسی اچھی جگہ پہ لکھا ہو، تو مقصد یہ ہو، اس سے ایک میسج دینا مقصود ہو، یعنی سامنے والے کو سمجھانا مقصود ہو، بتانا مقصود ہو کہ کوئی دیکھے تو اس کے ذہن میں ایک پیغام آئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یا کوئی حدیث کسی نے لکھ دیا، کوئی آیت لکھ دیا۔ تو آج کے زمانے میں دیکھیے، بات دوسرے تک پہنچانے کا یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ اب بہت سارے ہاسپٹل میں آپ جائیں گے تو جگہ جگہ لکھا ہوگا، ایک ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ مریض کو کیا کرنا چاہیے، جیسے ورزش کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی شعبے میں جائیں گے، مثال کے طور پر آپ کا کڈنی کا مسئلہ ہے، اس شعبے میں جائیں گے تو پھر آپ کو ہدایات ملیں گی کہ کڈنی کی حفاظت کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ دانت کا علاج کا شعبہ، وہاں جائیں گے تو وہاں پہ ہدایات ملیں گی کہ آپ کو برش کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس دور کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جگہ جگہ دیواروں پہ لوگ لکھے ہوں، کہیں بھی آپ جائیں، دکان پہ، مکان میں کچھ لکھتے رہے ہوں لوگ، نہ قرآن آیت لکھتے تھے نہ کوئی اور چیز لکھتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ بھی ایک پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے، ایک پیغام پہنچانے کا، یا کہہ لیں کہ دعوت و تبلیغ کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ کوئی مناسب جگہ ہے وہاں پہ کوئی پوسٹر لگا دیا جائے، کوئی آیت لگا دی جائے، کوئی حدیث لکھ کے لگا دی جائے۔ تو آج کے زمانے میں یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر مقصد یہی ہے کہ یہ بات دوسرے تک پہنچ جائے تو ایسی آیات لکھنا یا حدیث لکھنا، دیوار پہ لٹکانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی نے لفظ اللہ لکھ دیا تو یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آدمی دیکھے گا، اس کے اندر ایک احساس ہوگا، اللہ سے ایک تعلق پیدا ہوگا، ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تو یہ سب مقصد ہے، یعنی ایک پیغام پہنچانا مقصد ہے، آدمی کو اللہ سے، دین سے جوڑنا مقصود ہے۔ وہ فی نفس ہی کوئی عبادت یا کوئی طریقہ ایجاد کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بس دین کی بات اس تک پہنچ جائے اور ایک انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ تو ان مقاصد کے تحت اگر کوئی آیات لکھتا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لکھتا ہے تو اس کی کچھ علماء نے اجازت دی۔ اکثر علماء تو روکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اکثر علماء اس سے روکتے ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور آج دیکھیں، عام طور سے جو عمل آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ اسی پر ملے گا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ آیتیں لکھی جاتی ہیں، چاہے گھروں میں، چاہے مساجد میں لکھی جاتی ہیں۔ تو چونکہ بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، اس لیے اگر اس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو ہم بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، نہیں لٹکاتا تو اچھی بات ہے۔ اور کسی مسجد میں اگر اس کو لے کے اختلاف ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سب ہٹا دیا جائے وہاں سے،
مسجد میں اتحاد بہت ضروری ہے. اگر کوئی بھی آ کے بوال کرتا ہے، اس کو لے کے اختلاف ہوتا ہے اور گروہ بندی ہوتی ہے، تو قطعاً اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مسجد میں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اگر اعتراض ہے تو ہٹا دیجیے، کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے. اور ایک اور چیز کہ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی نے بالکل قبلہ کی طرف کچھ آیتیں لکھ دی ہیں، کچھ ایسی چیزیں لکھ دی ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو تشویش ہوتی ہے، وہ چیزیں ان کو ڈسٹرب کرتی ہیں، تو چاہے آیات ہو کچھ بھی ہو، اگر مصلی کی توجہ وہ چیز اپنی طرف کھینچتی ہیں تو پھر یہ غلط ہوگا. ایسی جگہ پہ نہیں لگا سکتے کہ ایک آدمی کھڑا ہے، نیت بان نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نگاہ اس کی طرف جا رہی ہے، یعنی اتنا پرکشش ہے وہ چیز کہ بجائے اس کی کہ وہ سجدے کی طرف دیکھے، اس کی نگاہ خود بخود اس کی طرف چلی جاتی ہیں. تو اس سے ایک نمازی ڈسٹرب ہوتا ہے. سارے علماء اسے منع کریں گے کہ آپ اس طرح سے نہیں لگا سکتے کہ نمازی کو نقصان پہنچے. تو خلاصہ یہ کہ مساجد وغیرہ میں آیات لکھنا یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا اکثر علماء اس سے منع کرتے ہیں. کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اور مساجد میں خاص طور سے قبلے کی طرف اگر نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے تو وہ سب نہیں کرنا چاہیے. یا یہ کہ اگر اس کو لے کے اختلاف ہوتا مصلیوں میں تو بھی وہ چیزیں ہٹا دینی چاہیے، تاکہ اختلاف نہ رہے. سب لوگ مل جل کے مسجد میں اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. مقصد اس کا ایک یہ بھی ہے کہ لوگ متحد رہیں، مل مل کر کھڑے ہوں، لوگوں کے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، ایک دوسرے سے تعلق ہو. لیکن اسی جگہ پہنچ کے اگر انتشار ہو، اختلاف ہو، تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر ایک انسان کوئی گناہ کرے تو شریعہ اللہ میں اس کی تو سزا ہوتی ہے. کیا اگر ہندوستان میں کوئی انسان کوئی کبیرہ گناہ کرے، جیسے اللہ نخواست اللہ بچائے اگر کوئی زنا کرے، تو اس کے اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. کیا اگر وہ انسان خود اپنے آپ کو کوڑے مارے، جیسا کہ ہندوستان میں وہ رول نہیں ہے کہ کوڑے مار دیے جائے، کیا اگر وہ خود کو کوڑے مارے کیا اس کے گناہ دھل سکتے ہیں اسے؟ مہربانی کر کے مجھے جواب چاہیے. یہ ایک بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ شریعت میں، اسلامی شریعت میں بہت ساری گناہوں پر سزائیں ہیں، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ حدود والی سزائیں ہیں کہ باقاعدہ اس پہ حد جاری کی جاتی ہے. جیسے اگر کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہے، کسی نے زنا کیا تو اس کو سنسار کا مسئلہ ہے، اس کے لیے موت کی سزا ہے. ایسے کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کے لیے بھی قتل کی سزا ہے. یہ سب اسلامی سزائیں ہیں، اسلامی قوانین ہیں. ایسے ہی کچھ گناہوں پر کوڑے کی سزا ہے. کسی نے شراب پی لیا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. کسی نے کسی عورت پر الزام لگایا، بہتان لگایا بدکاری کا، اس کے لیے بھی کوڑے کی سزا ہے. تو بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح کی سزائیں ایسے ممالک میں جہاں پہ شریعت کے قوانین نہیں چلتے ہیں، تو وہاں پہ اگر کسی نے ایسا کوئی گناہ کیا تو وہ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے سزا دے سکتا ہے کہ نہیں، یا یہ کہہ لیں ساتھ میں کہ کوئی دوسرا دے سکتا ہے کہ نہیں. یہ بھائی صاحب کا سوال ہے. تو دیکھیں یہاں پر ایک بات بہت اچھی طرح سے ہر ایک کو سمجھ لینی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کہ جو اسلامی حدود ہیں، اسلام کی جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا حق، یہ سزائیں دینے کا حق صرف حکام کو ہے. یعنی جو حاکم وقت ہے، حاکم وقت ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ سزا دے سکتا ہے. حاکم کے علاوہ جو عوام ہے، پبلک ہے، اسے یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ سزا دے سکے، چاہے وہ اسلامی حکومت ہو یا غیر اسلامی حکومت ہو. غیر اسلامی حکومت میں تو اسلامی قوانین ہی نہیں ہے، سزا ہی نہیں ہے، اس کا نفاذ ہی نہیں ہے. لیکن جو اسلامی حکومت ہو وہاں بھی حاکم کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کے یہ سزا نافذ نہیں کر سکتا. اور اس بات پر اہل علم نے اتفاق اور اجماع نقل کیا. یہ کوئی مختلف ہی مسئلہ نہیں ہے، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اسلامی حدود ہیں، اسلامی سزائیں ہیں، ان کو دینے کا حق صرف حاکم وقت کو ہے. جو حاکم ہے وہی یہ سزا دے سکتا ہے، دوسرا کوئی یہ سزا نافذ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور دیکھ لیں، تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہم کا دور دیکھ لیں. ان تمام ادوار میں جب بھی کسی مجرم کو ایسی سزا دی گئی جو سزا اسلام نے طے کی ہے، تو یہ سزا حاکم وقت کی طرف سے ہی دی گئی ہے. پبلک میں سے کسی نے خود سے کھڑا ہو کے کسی کو سزا نہیں دی. مثلا کسی نے زنا کیا تو شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے مارے ہوں کسی غیر حاکم نے، ایسے ہی اس کی فیملی نے، حتیٰ کہ چاہے کوئی باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کے بیٹے نے زنا کیا تو اس کی جو سزا ہے 100 کوڑے، یا جو شادی شدہ ہے اس کی جو سزا ہے رجم کی. تو اگر زانی کسی کا بیٹا ہو، اپنا بیٹا مسلمان بیٹا ہے اور باپ مسلمان ہے، تو باپ کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے، اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اپنے بیٹے پر زنا کی سزا نافذ کرے. یا کوئی بھی ایسا جرم کیا ہے
جس کی اسلام میں ایک سزا ہے، حد ہے، تو ان حدود کو نافذ کرنے کا حق خود باپ کو بھی نہیں ہے کہ اپنی فیملی میں بھی کوئی نافذ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی خود، جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی غلطی کی، مثلا ایک آدمی نے چوری کیا، اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس کی ایک خاص مقدار ہے، اس سے زیادہ اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کی سزا ہے اسلام میں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب کوئی مسلمان ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے نے چوری کیا، تو یہ مسلمان خود سے، جو مسلمان باپ ہے، یہ اپنے بیٹے کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ چوری کیا، اب اس کو یاد آ رہا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا، توبہ کرتا ہوں، تو اب وہ توبہ کا یہ طریقہ نہیں کہ اپنا ہاتھ ہی کاٹ ڈالے، نہ نہ نہ، یہ صرف جہاں اسلامی حکومت ہوگی اور حاکم وقت ہوگا، جہاں یہ قانون نافذ ہوگا، تو حاکم وقت ہی آرڈر کر سکتا ہے، وہی حکم دے سکتا ہے کہ اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کے بغیر کوئی بھی ان سزاؤں پہ عمل نہیں کر سکتا۔ پبلک اس قانون پہ عمل نہیں کر سکتی۔ قانون نافذ کرنا یہ کام پبلک کا نہیں ہے، یہ کام حاکم کا ہے، جو حاکم وقت ہوگا۔ تو اسلام کی کوئی بھی سزا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اسلام کی کوئی بھی سزا ہے، ان سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ جن ممالک میں اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں ان سزاؤں کو کوئی نافذ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، چاہے اپنی فیملی ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے پر بھی ایسی کوئی سزا نافذ نہیں کر سکتا، چاہے سب مسلمان ہو، بالکل نہیں۔ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں بھی کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ وہاں بھی جب حاکم وقت کی طرف سے آرڈر ہوگا، اس کی طرف سے فیصلہ آئے گا، تبھی اس سزا پہ عمل ہو سکتا ہے، ورنہ پبلک، عوام اپنی طرف سے کوئی کسی کو مجرم بتا کے اس پر سزا دینے لگے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مثلا کسی نے چوری کیا، پکڑا گیا، 4-5 آدمی پکڑے اور اس کا ہاتھ کاٹ لیا، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ یا کسی نے زنا کیا، اب 4-5 آدمی مل کے اس کو مار ڈالے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے اسلامی حکومت تو وہاں بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کی سزائیں ہیں اب کوئی بھی اس کو نافذ کرتا پھرے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ کبھی بھی اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پبلک نے ان سزاؤں کو نافذ کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ حکام کا کام ہے، حاکم وقت کا کام ہے، اس لیے جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، خود شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں بھی پبلک کے ہاتھ میں یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں صاف ہو جانی چاہیے۔ اس کو میں بہت تاکید کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور کتنے سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی غلطی کر دیا، بعد میں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، تو اب وہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے اوپر یہ سزا نافذ کریں۔ ارے بھائی، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے آپ نے توبہ کیا تو اچھی بات ہے، یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ یہاں سزا، زبردستی سزا کا مطالبہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور نہ یہ آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی جرم کیا جس پر اسلامی سزا ہے تو اس کے نفاذ کا وہ مطالبہ کرے۔ قطعاً اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا کہ کسی جو آدمی اسلامی حاکم نہیں اسے مطالبہ کرے کہ نہیں اس کو یہ سزا دو۔ حتیٰ کہ کوئی اسلامی مملکت میں ہے اور اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، آج وہ توبہ کر رہا ہے، کسی کو نہیں پتا، اس کو پتا اللہ تعالیٰ کو پتا، باقی کسی کو نہیں پتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے تو اب اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو چھپا کے رکھے۔ سزا کا مطالبہ کرنا مطلب وہ پردے کو ہٹانا ہے، تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے۔ جہاں اسلامی حکومت ہے، جہاں سزا اس کو مل سکتی، وہاں ایک آپشن ہے کہ جہاں اسلامی حاکم موجود ہے وہاں ایک آپشن ہے کہ ایک گنہگار شخص اسلامی حکومت میں حاکم کے پاس جائے، قاضی کے پاس جائے اور یہ اعتراف کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تو اس کے اعتراف پر تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی، اور اس کے بعد اس کا جرم ثابت ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھیے، اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہاں پر بھی اسلامی حکومت میں بھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے گناہ پہ پردہ ڈال دیا ہے تو وہ آدمی خود بخود جا کے سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ نہیں، گناہوں کو چھپانا چاہیے، اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو چکا ہے اور ہم اس پر نادم ہیں، ہم نے اس سے توبہ کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس گناہ کو بھول جائیں، اس کا پرچار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک بات اور ہے کہ اگر گناہ ایسا ہو جس میں کسی انسان کا حق مارا ہے تو وہاں پہ وہ حق واپس کرنا ضروری ہے۔ جیسے کسی نے چوری کی ہے، کسی کا 1,00,000 روپیہ چوری کر لیا ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہاں توبہ تبھی مکمل ہوگی جب یہ 1,00,000 روپیہ ریٹرن کرے، جس کا چرایا ہے اس کو واپس کرے۔ تو جہاں حقوق العباد کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی چیز چھین لیا ہے، غصب کر لیا ہے، تو وہ چیز واپس کر کے وہ توبہ کرے گا۔ اور جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، گناہ کیا تو صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اس بات کو چھپا کے رکھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو اسلامی سزائیں ہیں
ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا حق صرف اسلامی حاکم کو ہے. اس کے علاوہ کوئی اور پبلک میں سے کوئی آدمی یا کوئی بھی شخص چاہے کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسلامی حاکم کے علاوہ کوئی بھی ان سزاؤں کو نافذ نہیں کر سکتا ہے. اور نہ خود ایک آدمی کو یہ شوق پالنا چاہیے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور چلیں ہم اپنے آپ کو یہ سزا دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. خود اسلامی شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. امید ہے کہ باتیں آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. میرا سوال ہے کہ میں کشمیر سے ہوں اور میں عمان میں جاب کر رہا ہوں. یہاں پر تو زیادہ تر آبادی عبادی مسلموں کی ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. کیا ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ ایک بھائی صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ یہ رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت سارے مسلمان ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. کیا ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اگر ان کا معاملہ صرف یہی ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور باقی نماز کے جو دیگر ارکان ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، باقی نماز میں کوئی اور غلطی نہیں ہے، تب تو آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یاد رہے کہ یہ اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ جس شخص کی اپنی نماز صحیح ہوتی ہے تو اس کے پیچھے مقتدی کی نماز بھی صحیح ہو جاتی ہے. تو ہاتھ چھوڑ کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ایک اپنا اجتہاد ہے، اپنا ایک مسئلہ ہے، اس کو وہی سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ عالم ہے، اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے یا کسی مجتہد کو فالو کر رہا ہے، تو ہاتھ چھوڑنے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز باطل ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے. آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے تو آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے. تو چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز باطل ہوگی، البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ نماز میں نقص ہے. تو نماز میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو ہم اس اعتبار سے دو کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں. کچھ ایسی کوتاہیاں جن سے نماز کے ثواب میں نقص ہوتا ہے، نماز کے ثواب میں کمی ہوتی ہے، لیکن نماز پوری طرح سے باطل نہیں ہوتی ہے. اور کچھ ایسی کمی کوتاہی ہے جس سے پوری نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، پوری نماز ہی برباد ہو جاتی ہے. جسے کوئی آدمی سجدہ ہی نہیں کرے تو سجدہ ہی نہیں کرے گا تو پوری نماز ہی اس کی برباد ہے. لیکن ایک آدمی ہاتھ باندھنے کو چھوڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے پوری نماز برباد ہے، لیکن اس کی نماز میں نقص ہے. تو اگر آپ کے سامنے کوئی اور آپشن نہیں ہے، اگر آس پاس میں کوئی اور مسجد ہو تو آپ وہاں جائیں، ایسے امام کو فالو کریں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں جو صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں میسر ہے کوئی ایسا امام، کوئی ایسی مسجد، تو آپ یہیں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر دیگر ارکان صحیح ڈھنگ سے وہ ادا کر رہا ہے تو. کیونکہ یہ ایسا رکن نہیں ہے ہاتھ باندھنا جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیں کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. خاص طور سے جبکہ امامت کرنے والا کوئی عالم ہے اور وہ مجتہد ہے یا کسی مجتہد کو فالو کر رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے. اس کی نماز صحیح ہے، گرچہ اس میں نقص ہے. تو جب اس کی نماز صحیح ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی بھی نماز صحیح ہوگی. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا نام نظم ہے اور میں بہار پٹنہ سے بول رہا ہوں. شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہیں سے سنا ہے کہ اگر کسی انسان سے بات چیت بند ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو مطلب اس سے بات چیت کرنا دوبارہ ضروری ہے، تو اس کے بنا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا شیخ جواب دیں، جزاک اللہ عمر خیر. ایک بھائی صاحب ہیں بہار سے سوال کر رہے ہیں. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سنا ہے کہ کسی سے اگر بات چیت بند ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، بعض روایات میں اس طرح کی بات ہے، خاص طور سے اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں میں کسی سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو اس کے تعلق سے کچھ ایسی روایتیں ملتی ہیں جب تک یہ قطع تعلق کیے رہے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اور بعض روایتوں میں عام بھائیوں سے متعلق بھی ہے. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. روایت ہے کہ پیر کے دن، جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بخشش کی جاتی ہے ہر بندے کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، یعنی جو شرک میں مبتلا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس آدمی کے جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ میں کوئی کینہ کپٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا ہے. فیقال، اور کہا جاتا ہے کہ انظروا ہذین حتی یصطلحا، کہ ان دونوں کا معاملہ ابھی پینڈنگ میں ڈال دو، حتی یصطلحا، جب تک کہ ان کے بیچ صلح نہیں ہو جاتی ہے. انظروا ہذین حتی یصطلحا. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ایسے ہی مسند احمد کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تورز کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم، کہ
بنی آدم انسان کے اعمال یعنی انسان کی عبادتیں یہ پیش کی جاتی ہیں ہر جمعرات کو پیش کی جاتی ہیں. فلا يقبل عمل قاطع رحم، تو جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، اس کا عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ اور جیسی کئی احادیث ہیں، کہیں پر کسی روایت میں قطع رحمی کی بات ہے، کسی میں کسی بھائی سے قطع تعلق کرنے کی بات ہے. اس طرح کی بعض روایات کا یہ مفاد ہے کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر علماء نے ایسے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا ہے یا اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق کیا ہے دنیاوی مفاد کی خاطر، یعنی کوئی دنیاوی لالچ تھی، کوئی دنیاوی معاملہ تھا، اور دنیاوی معاملات میں اپنے بھائی سے کٹ گیا، اپنے رشتہ دار سے کٹ گیا. جیسے کسی چھوٹے موٹے معاملے میں اختلاف ہو گیا، کسی نے گالی دے دیا، کچھ بول دیا، ایسے چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہوا اور آدمی نے بات چیت بند کر لیا. تو اس وجہ سے اگر کسی نے کسی سے رشتہ کاٹ لیا ہے تو اس کے بارے میں یہ وعید ہے. لیکن دوسری قسم یہ ہے کہ جنہوں نے کسی سے بات چیت بند کر لیا ہے کسی دینی مقصد کے تحت، کسی شرعی مصلحت کے تحت، یعنی اس آدمی کو نصیحت کرنا مقصود تھا یا سماج کو کوئی میسج دینا مقصود تھا، اس کے تحت اگر قطع تعلق کیا گیا چاہے 3 دن سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو اس طرح کی باتیں تو ملتی ہیں عہد رسالت میں بھی، عہد صحابہ میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بعض ازواج مطہرات سے کئی دن تک الگ رہے. اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے سے زندگی بھر بات نہیں کیا. ایک موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو. ان کے بیٹے نے کہا کہ بعض روایتوں میں ان کے بیٹے کا نام بلال آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے کہا نہیں ہم تو روکیں گے. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ وہی جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس نظریے سے اور اس مصلحت کے تحت ان کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ ہم عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے. ان کے بیٹے کا مقصد حدیث کا انکار نہیں تھا، لیکن مصلحت کے تحت ان کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں ہم عورتوں کو مسجد میں نہیں جانے دیں گے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے وہ بہت ناراض ہوئے اور کہے کہ میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کہ نبی نے کہا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو اور تو کہتا ہے کہ میں روکوں گا. زندگی بھر بات نہیں کیا. تو یہاں پہ دیکھیے قطع تعلق کیا اپنے بیٹے سے جو خون کا رشتہ ہے، اور بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے قطع تعلق کر لیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک میسج دینا تھا کہ حدیث کے خلاف جاؤ گے اور حدیث کے ہوتے ہوئے اس طرح کے فیصلے لوگے تو تم سے تعلق ختم ہو جائے گا. اور یہ وہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں یزید کے دور میں جب کچھ لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو اس موقع پر بھی انہوں نے اسی طرح کا جملہ کہا تھا کہ جو شخص بھی بیعت توڑے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، میں اس سے تعلق ختم کر لوں گا. تو دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بہت بڑے صحابی ہیں. ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں بات ملتی ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں سے قطع تعلق کیا، بلکہ خود اپنے سگے بیٹے سے قطع تعلق کیا، وہ بھی موت تک قطع تعلق کیا. لیکن کس لیے؟ شرعی مصلحت کی خاطر. تو اگر کوئی اس وجہ سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے. باقی دنیاوی مقاصد کے تحت کوئی قطع تعلق کر رکھا ہے تو بہرحال وہ ان حدیثوں کی زد میں آ سکتا ہے جس میں وہ وعید سنائی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی سے دنیا کی خاطر یہ دشمنی لے کے رکھا ہے تو وہ ان احادیث کی زد میں آ سکتا ہے، اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جا سکتی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی نیکی کی ہو کہ وہ نیکی اس کی اس گناہ پر غالب آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص فضل سے، اپنی خاص رحمت سے اس کو بخش دے تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہ خطرہ بنا رہے گا ایسے آدمی کے لیے جو دنیاوی مقاصد کے تحت کسی سے قطع تعلق کر کے بیٹھا ہے، خاص اس سے رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ کے بیٹھا ہے، تو اس کے لیے خطرہ بنا رہے گا کہ اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں نیپال سے. میرا سوال یہ ہے ٹوائلٹ باتھ روم کا کہاں بنایا جائے؟ گھر کے نزدیک، ایسے گاؤں میں بناتے ہیں گھر، تو گھر کے نزدیک بنایا جائے یا دور کہیں پہ بنایا جائے؟ ویسے تو شہر بازاروں میں مکان میں ہی بنایا جاتا ہے، تو یہ سب بنانا کیسا ہے؟ اس کا ذرا وضاحت کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ٹوائلٹ باتھ روم کہاں بنایا جائے. تو دیکھیے اس کے لیے تو کوئی ایسی پابندی شریعت میں نہیں بتائی گئی کہ کہاں اس کو بنایا جائے. تو آدمی کہیں بھی بنا سکتا ہے اس کو. اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر نہیں بنانا چاہتا ہے، کہیں دور بنانا چاہتا ہے تو بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں.
اگر کوئی آدمی گھر کے اندر بنانا چاہتا تو بھی بنا سکتا ہے. خود عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض کے گھروں میں ایسا بنا رہتا تھا. تو اس کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں کہ کہاں پہ بنائے کہاں نہ بنائے، بلکہ آج کل تو مساجد کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں باتھ روم، ٹوائلٹ باتھ روم مساجد کے جسٹ بازو میں ایک سائڈ میں بنا رہتا ہے، استنجا خانہ بنا رہتا ہے اور ٹوائلٹ بنا رہتا ہے، وضو خانہ بنا رہتا ہے. تو کہیں بھی آدمی بنا سکتا ہے. یہ آدمی کی سہولت کے اعتبار سے، گھر میں بنائے، گھر کے پاس بنائے، دور بنائے، کہیں بھی بنا سکتا ہے. کتاب و سنت میں اس سے منع نہیں کیا گیا. یہ معاملات کے قبیل سے آتے ہیں، کوئی عبادت کا مسئلہ نہیں کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا رہنمائی دی گئی. یہ معاملات کے قبیل سے، اور معاملات میں اصل یہ کہ اگر کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا ہے تو وہ چیز جائز ہے، آدمی اس کو کر سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو پھر یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں. اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں یا آڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر. یاد رکھیں، اس نمبر پہ آپ کو کال نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنا سوال ویڈیو میں یا آڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے یا میسج ٹائپ کر کے آپ کو سینڈ کر دینا ہے واٹس ایپ پر. سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو، کم سے کم الفاظ میں ہو. اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو، اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو. اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7109 صفحہ نمبر 358 کی تصریح میں سب سے نیچے یہ لکھا گیا ہے، جس کا سند بھی صحیح بتایا جا رہا ہے کہ صحیح ابن خشیمہ کی شاید روایت بتائی جا رہی ہے کہ سند اس کی صحیح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ بنیں گے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے. اور اسی کو لے کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو بنا کر کے جو ہے خلافت کی مطلب جو بیعت کیا تھا، جو صلح ہوا تھا، اس کے خلاف ورزی کی. تو ذرا اس کے بارے میں وضاحت کریں جزاک اللہ خیر کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی حدیث کہاں تک صحیح ہے. یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے. انہوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیا، حدیث نمبر 7109. اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے بیچ میں صلح ہوئی تھی، اور حسن رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سونپ دی تھی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے. لیکن یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس روایت کے نیچے تشریح میں کوئی اور روایت دی ہوئی ہے جسے انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کی روایت کہا ہے. لیکن کہاں پر، کون سے نسخے میں، صحیح بخاری کے کس نسخے میں ایسی کوئی روایت ہے، یہ بھائی صاحب نے ذکر نہیں کیا ہے. اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت کون سی ہے اس کا بھی کوئی حوالہ پیش نہیں کیا. یقیناً انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا، ہم نہیں کہہ رہے کہ بھائی صاحب غلط کریں، پڑھا ہوگا، لیکن چونکہ معلومات مکمل طور سے انہوں نے ہمیں نہیں دی ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی روایت ہے. اگر آپ دوبارہ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کا جو نسخہ آپ کے سامنے ہے جس سے آپ نے یہ سب پڑھا ہے، چاہے وہ اردو میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، آپ اس کا فوٹو لے لیں اور واٹس ایپ پر بھیجیں، ہم دیکھیں وہ کون سی روایت ہے. آپ نے صحیح ابن خزیمہ کا نام لیا ہے، لیکن صحیح ابن خزیمہ میں ایسی کوئی صحیح روایت ہمارے علم میں نہیں ہے جہاں پہ یہ ہو کہ اس صلح کے وقت یہ کہا گیا ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد خلافت سونپ دیں گے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایسی کوئی بات نہیں. تو بہرحال یہ روایت ہمارے سامنے نہیں ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. یہ روایت ہمارے سامنے لائیں، پوری روایت کو، اس کے کچھ الفاظ ہمیں ہمارے سامنے پیش کریں، تو اس کے بعد اس کی سند جب ہمارے سامنے آئے گی تبھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا کیسی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ایسی کوئی صحیح روایت موجود بھی ہو تو اس کو لے کے کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا، کوئی فتنہ کھڑا کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ ان دونوں کے بیچ میں صلح ہوئی اور یہ طے پایا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنیں گے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مان لو یہ طے ہوا تھا، لیکن یہ تو نہیں طے ہوا تھا نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ خلافت اہل بیت کے خاندان میں منتقل کر دی جائے گی. یہ نہیں طے ہوا تھا. یہ طے ہوا تھا اگر وہ روایت صحیح مان لیں تو، اگر وہ روایت صحیح مان لیں تو، ورنہ وہ روایت کی پوزیشن کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، فی الحال ہمارے سامنے روایت نہیں ہے. لیکن اگر یہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسا کچھ طے ہوا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے، تو یہ تو تبھی ممکن ہے نا جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت باحیات ہوں. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہے، اس لیے اب اس شک پہ عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، کیونکہ بات حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہوئی تھی.
نہ کہ کسی دوسرے صحابی کے تعلق سے اور نہ ہی کسی اہل بیت کے کسی فرد کے تعلق سے۔ اس لیے اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میرے بعد میرے بیٹے کی بیعت کرنی ہے اور اس پر سب کی رائے لی، تو اس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی نقد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وعدے کے خلاف کوئی بات کی ہے یا جو باتیں طے ہوئی تھی اس کے خلاف چلے گئے، ایسی کوئی بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق نہیں کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کے جواب میں، اور آخر میں پھر کہوں گا کہ یہ کون سی روایت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اسے دوبارہ بھیجیں ہمارے پاس فوٹو لے کے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے مزید وضاحت کریں گے اس روایت کی پوزیشن کیا ہے۔ امید ہے کہ اتنی باتیں آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام محمد منہاج، میں کولکتہ سے۔ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے 7-8 مہینے کی، تو اس پہ کیا طلاق واقعی ہو جائے گا اگر ہسبینڈ اس کا طلاق دیتا ہے؟ تو برائے مہربانی قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے۔ یہ محمد منہاج بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کوئی عورت پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، تو اس حالت میں اگر کوئی اس کو طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں، بالکل طلاق ہو جائے گی۔ حالت حمل میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، اس کے بارے میں حدیث بہت ہی واضح ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1471۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ انہ طلق امرأتہ وہی حائض، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا، وہ حیض کی حالت میں تھی۔ فذکر ذلک عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے والد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرء فلیراجعھا، کہ حکم دیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لیں، ثم لیطلقھا طاہرا او حاملا، اور اس کے بعد دوبارہ جب ان کی بیوی طہر کی حالت میں ہو، اور بعض روایتوں میں اور وضاحت ہے کہ یہ حیض ختم ہو جائے، طہر آئے، پھر یہ طہر ختم ہو جائے، واپس حیض آئے، اس کے بعد جو ہے طہر آئے، یعنی سیکنڈ طہر۔ تو جب طہر آئے ثم لیطلقھا طاہرا، تو جب سیکنڈ طہر میں وہ آئیں، دوسری روایت میں سیکنڈ طہر کی بات ہے، سیکنڈ طہر میں وہ آئیں تو ان کو وہ طلاق دے سکتے ہیں، او حاملا، یا حمل کی حالت میں ہوں، یا حمل کی حالت میں ہوں تو ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ تو یہ روایت بہت ہی واضح اور بہت ہی صریح ہے، اور روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، صحیح روایت ہے اور بڑی ہی مشہور روایت ہے، بہت ساری کتابوں میں، سینکڑوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، الگ الگ الفاظ میں، اور بعض میں یہ حمل والی بات بھی ہے۔ تو یہ روایت بہت ہی واضح ہے کہ حالت حمل میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں لوگوں کو اشکال یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جذباتی انداز میں، کہتے ہیں کہ ایک عورت حمل سے ہے، اپنے شوہر کے بچے کو پال رہی ہے اپنے پیٹ میں، اور ایسی حالت میں وہ عورت تو اس بات کی مستحق ہوتی ہے کہ اس کا دھیان رکھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور آپ اس کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں کہ اس حالت میں کوئی طلاق دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ تو بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، حمل کی حالت میں کیوں طلاق ہی دینا تھا تو کسی دوسری حالت میں طلاق دینا چاہیے تھا، جب وہ ٹھیک ٹھاک تھی، تندرست تھی، پیٹ میں اس کے بچہ نہیں تھا، تب اس کو طلاق دینا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ حمل سے ہے، ویسے ہی پریشان ہے، ایک آزمائش سے گزر رہی ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے بھی حمل کی حالت کا حوالہ دے کر بچوں سے کہا ہے کہ بچوں کو اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ 9 ماہ تک اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تو یہ مرحلہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو عورت یہ اس آزمائش سے گزر رہی ہے، اور اس حالت میں طلاق کیوں؟ تو یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے میں جلد بازی کرے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ بنا ہے وہ بنا رہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوٹنے نہ پائے، اور شوہر کو بہت ساری پابندیوں میں جکڑ کر رکھا گیا ہے تاکہ وہ بیوی کو جلدی طلاق نہ دے سکے۔ یعنی اسلام نے طلاق کے اصول ایسے بنائے ہیں کہ ایک شوہر جلدی طلاق نہیں دے سکتا ہے، اس کو کئی پابندیاں لگائی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو پابندی لگا دی ہے کہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ حیض کی حالت میں میاں بیوی کا تعلق منقطع ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں عورت بھی چڑچڑے پن کا شکار ہو سکتی ہے،
اور چونکہ شوہر کا تعلق عورت سے نہیں ہے اس لیے وہ بھی چڑچڑے پن کا شکار ہو سکتا ہے. تو یہ پیریڈ ایسا ہے کہ جس میں چھوٹا موٹا اختلاف بھی طلاق تک پہنچا سکتا ہے. اس لیے اس پیریڈ میں طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں دی گئی ہے. طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں دی گئی ہے کہ آدمی اس میں طلاق تک ہی. مقصود یہ ہے کہ شوہر جلدی طلاق پر آمادہ نہ ہو. ایسے ہی حمل کا معاملہ دیکھیے. جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو یقیناً شوہر کا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے عورت سے. شوہر بہت زیادہ اس کو معاف کرتا ہے, اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے, اور شوہر کی محبت بیوی سے دگنی ہو جاتی ہے, ایک تو بیوی کے حوالے سے اور دوسرا بچے کے حوالے سے. تو حمل کی حالت میں ایک عورت بہت حد تک سیکیور ہوتی ہے کہ شوہر اس کو طلاق نہیں دے گا, کیونکہ یہ محبت کا دور ہے, دونوں کا تعلق ملا ہوا ہے. تو اس میں اگر کوئی غلطی کرتی ہے بیوی تو شوہر اس کو اگنور کرتا ہے, بہت زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتا ہے. تو ایسے وقت میں طلاق رکھا گیا, اس لیے رکھا گیا کہ اس وقت میں طلاق دے گا ہی نہیں وہ. یعنی طلاق دینے کے لیے عورت کی وہ حالت رکھی گئی ہے جس حالت میں جلدی بندہ طلاق ہی نہیں دے گا. بھائی جس حالت میں بندہ طلاق ہی نہیں دے گا, یہ حمل کی حالت ایسی ہے کہ شوہر کی محبت غالب ہوتی ہے, شوہر کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اپنی بیوی سے بھی, اور اس کے پیٹ میں پل رہے بچے سے بھی اس کا تعلق لگا ہوتا ہے. تو ایسی حالت میں وہ طلاق دے گا ہی نہیں. تو طلاق دینے کے لیے عورت کی وہ حالت بتائی گئی ہے جس حالت میں بندہ طلاق نہ دے. مقصود یہ کہ طلاق ہونے ہی نہ پائے. اب لوگ یہاں پہ یہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ نہیں عورت کو طلاق ہی دینا تھا تو اس حالت میں طلاق دینی چاہیے جب اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو, جب وہ تندرست ہو. ارے بھائی اگر اس حالت میں طلاق دینے کی بات کہی جائے تب تو طلاق دے ہی ڈالے گا وہ. تب اس کو طلاق سے روکنے والی چیز کیا ہوگی, سیکورٹی کیا ہوگی عورت کے لیے؟ وہ تو فوراً چھوٹی چھوٹی بات میں طلاق دے دے گا وہ. تو اس لیے وہ حالت نہیں رکھی گئی ہے جس میں فوراً وہ طلاق دے دے, اور طلاق دینا شوہر کے لیے آسان ہو. اس لیے طلاق دینے کے لیے عورت کی وہ کنڈیشن بتائی گئی ہے جس میں شوہر جلدی طلاق دینے پر آمادہ ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں, یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ عورت حمل سے ہے پھر طلاق کیوں, یہ وقت کیوں دیا گیا طلاق دینے کے لیے؟ تاکہ وہ طلاق نہ دے, کیونکہ طلاق اس وقت میں نہیں پڑے گی, اور جس وقت میں طلاق پڑ سکتی ہے اس میں روک دیا شریعت نے کہ طلاق نہیں دینا ہے. جیسے عورت حیض کی حالت میں عورت بھی چڑچڑی ہوتی ہے, کچھ بھی بول سکتی ہے, اور ادھر مرد کا تعلق اس سے ہم بستری نہیں کر رہا ہوتا ہے, اور شوہر اگر بیوی سے بہت زیادہ دنوں تک ہم بستری نہ کرے تو اس کے اندر بھی چچڑا پن آ جاتا ہے. تو عورت بھی چچڑے پن کا شکار ہے, آدمی بھی شکار ہے. اس بیچ میں اگر کچھ اونچ نیچ ہوا تب تو فوراً طلاق دے ڈالے گا. اس لیے شریعت نے اس حالت میں طلاق دینے پر ہی پابندی لگا دی ہے, طلاق نہیں دینا ہے. اور ایسے ہی وہ تمام حالات جن میں عورت کو طلاق دینے کی بات کہی گئی, یہ حالات ایسے ہیں کہ جلدی بندہ ان حالات میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ حالت حمل میں اگر کوئی شوہر طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی. اس بارے میں حدیث بہت ہی کلیئر ہے, بہت ہی واضح ہے, جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دی گئی ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں محمد عمران دہلی سے. حضرت میرا سوال ہے کہ ایک شخص کی 2 شادیاں ہوں, پہلی بیوی سے تو ان کو 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں, پھر ان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, پھر وہ دوسری شادی کرتے ہیں, پھر ان سے ان کو ایک بیٹا ہے. اب اس شخص کا بھی انتقال ہو گیا ہے, تب جائیداد کا بنٹوارا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ان کی جو دوسری بیوی حیات ہے اب ان کو اس میں کتنا حصہ دیا جائے گا؟ یہ عمران بھائی ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک شادی کی اور اس کے 4 بچے ہوئے, 2 لڑکے 2 لڑکیاں. اب اس کے بعد میں بیوی کا انتقال ہو گیا, یہ 4 بچے, بیوی کا انتقال ہو گیا. اب اس آدمی نے دوسری شادی کی, اس سے 1 لڑکا ہوا. اس کے بعد میں خود اس آدمی کا بھی انتقال ہو گیا, اس شوہر کا. تو اب یہ جو دوسری بیوی ہے اس کا کتنا حصہ ہے؟ تو دیکھیں, اس معاملے میں دوسری بیوی ہو یا تیسری ہو یا پہلی ہو, کوئی بھی ہو, آدمی کی وفات کے وقت اگر اس کے اپنے بچے ہیں تو بیوی کا حصہ ہے 1/8. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں, فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, کہ اگر تمہاری اولاد ہے, اپنی اولاد ہے, تو تمہاری بیویوں کا حصہ ثمن ہے, یعنی 1/8 ہے. تو اگر ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے, اس کی بیوی 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو, چاروں زندہ ہوں یا کئی مر چکی ہوں, 1 زندہ ہوں, بہرحال ان کا حصہ 1/8. اگر اس کی اولاد ہے تو 1/8. اور جو بیوی زندہ ہے اسی کو صرف حصہ ملے گا, جو پہلے مر چکی ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر چاروں زندہ, جیسے 4 کسی نے 4 شادی کیا یا 2 شادی کیا اور چاروں زندہ ہیں یا دونوں زندہ ہیں, تو 1/8 ان دونوں میں یا چاروں میں بٹے گا.
1/8 ہی بٹے گا عورتوں میں، اس سے زیادہ نہیں، چاہے اس کی بیوی 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو یا 4، صرف 1/8 ملے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر 4 بیوی ہے تو چاروں کو 1/8 ملے گا، نہیں، 1/8 ہی کے 4 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ تو 1 بیوی ہے تو اکیلی وہی 1/8 لے گی، 2 بیوی ہے تو اس میں 2 حصے لگ جائیں گے 1/8 میں، 3 ہے تو اس میں 3 حصے لگ جائیں گے، 4 ہے تو اس میں 4 حصے لگ جائیں گے۔ اس کیس میں جو آپ نے پیش کیا ہے اس میں ایک ہی بیوی ہے، ایک پہلے تھی وہ تو فوت ہو چکی، تو جو پہلے بیوی فوت ہوگی اس کا تو کوئی حصہ ہی نہیں، کیونکہ زندہ اشخاص کو حصہ ملتا ہے۔ لیکن یہ جو دوسری بیوی ہے یہ تو زندہ ہے، شوہر مر چکا ہے، یہ زندہ ہے اور شوہر کے اپنے بچے ہیں، اس لیے ان کا جو حصہ ہے وہ 1/8، یعنی اگر شوہر نے 8 لاکھ کی پراپرٹی چھوڑی ہے تو 1 لاکھ اس عورت کا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اگر شوہر نے 80 لاکھ روپے کی جائیداد چھوڑی ہے تو 10 لاکھ اس عورت کا ہے، باقی 70 لاکھ جو ہے اس کے بچوں کا ہے، سارے بچوں کا، چاہے وہ پہلی بیوی سے ہوں یا دوسری بیوی سے ہوں۔ اور یہاں جو آپ نے بتایا ہے کہ پہلی بیوی سے 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں اور دوسری بیوی سے 1 لڑکا، تو کل 3 لڑکے ہو گئے اور 2 لڑکیاں، تو 3 دونا 6، 6 7 8، یعنی 8واں بیوی کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کے بھی 8 حصے کر لیں گے، 8 حصے کرنے کے بعد 2 حصہ ہر لڑکے کو اور ایک حصہ ہر لڑکی کو دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ جو بیوی زندہ اس کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی کل جائیداد کا 8واں، پھر جو 7 حصہ بچے گا اس 7 کو 8 حصہ کر کے 2 حصہ ہر لڑکے کو دے دیں گے اور ایک حصہ ہر لڑکی کو دے دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کیا پیسوں کے بدلے پیسوں کی تجارت جائز ہے؟ یعنی کہ 1000 لے کر 800 روپے دینا، ایسا کچھ ہے مسئلہ؟ یہ ایک بھائی صاحب کہتے ہیں کیا پیسوں کے بدلے پیسوں کی تجارت جائز ہے، یعنی 1000 روپے دے کے 800 لینا؟ تو بڑا ہی مجمل سوال ہے بھائی۔ پیسوں کے بدلے پیسے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے سود، یعنی کسی شخص کو آپ نے 800 دیے، بعد میں اس سے آپ 1000 روپے وصول لیں، تو یہ تو سود ہے، یہ تو خالص سود ہے۔ یہ تجارت کہاں ہوئی؟ یہ تو سود ہے کہ پیسہ دے کے پھر پیسہ لے رہے ہیں۔ کسی کو آپ نے پیسہ دیا وہ ہو گیا قرض، پیسہ دینے کا مطلب کہ قرض، کوئی سامان نہیں لیا آپ نے، پیسہ ہی دیا ہے تو ہو گیا قرض، اب بعد میں بڑھا کے لے رہے ہیں تو یہ ہو گیا سود۔ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے۔ تو کسی کو پیسہ دیا ہے اور بدلے میں پیسہ ہی لے رہے ہیں تو یہ قرض دے کے واپس لینا ہوا، اور اس پہ بڑھا کے لینا یہ سود ہے۔ تو بڑا ہی مجمل سوال ہے آپ کا، اور صرف پیسے کے بدلے میں پیسہ، تو پیسے کے بدلے میں پیسہ دے کے پیسہ لینا یہ قرض ہے، اور اس پہ بڑھا کے لینا یہ سود ہے، اور اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ میں آصف بات کر رہا ہوں سیوان بہار سے۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو اس کے ایک دن پہلے ایک پروگرام ہوتا ہے جس کا نام ہے میلاد، ٹھیک ہے؟ میلاد کا مطلب ہے کہ پیدائش، جو مجھے پتا ہے یہاں پہ، لیکن کچھ علماء حضرات کو بلاتے ہیں اس دن اور دعوت وغیرہ کا پروگرام رہتا ہے، اور وہ لوگ کچھ تقریر وغیرہ کرتے ہیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، فاتحہ وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں تک درست ہے؟ قرآن اور صحیح احادیث کے روشنی میں جواب دیں۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے آصف بھائی ہیں، سیوان سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے یہاں شادی سے پہلے، شادی سے ایک دن پہلے ایک رسم ہوتی ہے جس کا نام ہے میلاد، اور وہاں پہ کچھ علماء کو بلا کے پتہ نہیں کیا کیا سب کرتے ہیں۔ بھائی صاحب نے مختصراً بتایا، کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیں کتاب و سنت میں تو ایسی کسی تعلیم کا کوئی دور دور تک ذکر نہیں ہے، بلکہ خود میں نے بھی آپ سے یہ پہلی بار سنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی رسم آج تک جہاں جہاں میں گیا ہوں نہیں دیکھا، حتیٰ کہ خود آپ کے سیوان کے علاقے میں میرا کئی بار آنا ہوا، لیکن وہاں بھی میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی ہے خود۔ تو یہ کہاں پہ ایسا ہوتا ہے اللہ عالم، کون لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ تو میں پہلی بار سننا ہوں۔ بہرحال شریعت میں اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر دین کے نام پر، جیسا کہ آپ نے علماء کا ذکر کیا، کچھ علماء آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، تو اگر وہ اس کو دینی رنگ دے دیا ہے تب تو یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور پھر وہ ساری آیات اور ساری احادیث پڑھ سکتے ہیں جس میں بدعت کی مذمت ہے، بدعت سے روکا گیا ہے۔ اور اگر وہ دین کے نام پہ نہیں کرتے ہیں تو ایک رسم ہے، یعنی دوسرے کے ساتھ تشبہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ جو رسم ہے یہ کہاں سے آدمی نے لیا ہے؟ اگر کہیں سے کاپی کیا ہے، یعنی دین کو سے اس کو نہیں جوڑا ہے تو بھی غلط ہے۔
اور اگر اس کو دین سے جوڑا ہے، اس میں کچھ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے یا کچھ اپنے طریقے سے بنا لیا ہے کوئی چیز، تو یہ اور سنگین مسئلہ ہے، یعنی دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، یا رسم ہو یا بدعت ہو، یہ بہر صورت غلط ہے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ اس کا نام میلاد کس مناسبت سے رکھا گیا؟ میلاد کا مطلب وہی جو آپ نے بتایا، پیدائش۔ تو اس کا میلاد سے کیا، اس ورڈ سے اس رسم کا کیا کنیکشن ہے، وہ میں سمجھ نہیں سکا، اور نہ آپ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کیا لنک ہے میلاد، لفظ میلاد سے اس رسم کا لنک کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ بھائی جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے تو یہ مناتے تھے، تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اس لفظ کا تعلق کیا ہے اس رسم سے۔ لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ شادی سے ٹھیک ایک دن پہلے یہ میلاد کی رسم ہوتی ہے، میلاد کے نام سے یہ محفل سجتی ہے، تو یہاں لفظ میلاد کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا لنک ہے، یہ میں نہیں سمجھ سکا، کیونکہ میں پہلی بار یہ چیز کو سن رہا ہوں، میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ ایسا کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس لیے خود میں اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوں۔ بہرحال شریعت میں تو کوئی تعلیم نہیں ہے اس کی کہ شادی سے ایک دن پہلے یہ سب اس طرح کی باتیں، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اور شادی کو ایسی تمام رسومات اور ایسی تمام بدعات سے ہم کو پاک رکھنا چاہیے۔ شادی کو آج ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ شادی کو آسان بنایا جائے تاکہ زناکاری کا راستہ بند ہو، اس کی جگہ پہ حلال طریقے کا رواج ہو، شادی کا رواج ہو۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ، میرا نام محمد ساجد علی ہے، لاڑنو شہر سے ہوں، راجستھان سے۔ شیخ میرا سوال ہے کہ ہمارے راجستھان میں یہ رواج ہے، جب کوئی لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو 7 مہینے تک، جب تک اس کی گود بھرائی نہیں ہوتی تب تک وہ نہ کوئی میک اپ کرتی ہے، نہ ہی جس شہر میں رہتی ہے وہ شہر سے باہر جا سکتی ہے، وہ نہ ہی کوئی نیا کپڑا پہن سکتی ہے اور نہ کوئی نئی چیز استعمال کر سکتی ہے۔ تو اس رواج پر عمل کرنا کیسا ہے؟ اگر اس رواج پہ ہم چلتے ہیں تو کیا ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، یا پھر اس کو غیر اسلامک سمجھ کے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے؟ مہربانی کر کے سوال کا جواب ضرور دیں۔ یہ محمد ساجد بھائی راجستھان سے سوال پوچھ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے یہاں ایک رسم ہے، یہ بھی بڑی عجیب و غریب رسم ہے، اس سے پہلے شادی سے جڑی ہوئی ایک رسم ہم نے دیکھی، وہ تو عجیب و غریب تھی، یہ بھی کم عجیب و غریب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں جب لڑکی حمل سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کے بعد 7 ماہ تک سمجھ لیجئے کہ وہ بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے اور میک اپ نہیں کرتی ہے، کہیں آ جا نہیں سکتی ہے، بہت ساری چیزیں جو آپ نے سنا سوال میں، انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ پھر بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے یا اس کی مخالفت کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے میرے بھائی، یہ تو بہت ہی بیکار قسم کی باتیں ہیں، یہ پتہ نہیں یہ رسم کون لے کر آیا ہے۔ ایک عورت حمل سے ہے تو حمل سے ہونے کے بعد اسلام نے تو اس کو پاکی کا درجہ دیا ہے کہ پاک مرحلے میں اس وقت وہ نماز پڑھے گی، ایک شوہر اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے، تو پاکی کی حالت میں ہے، تو اس کے ساتھ یہ سب کیوں؟ اور یہ کوئی مصیبت بھی نہیں، اور یہ کوئی سوگ والی بات بھی نہیں ہے، کوئی مصیبت والی بات نہیں ہے، تو خوشی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اولاد دے رہا ہے، تو اس میں سوگ منانے کی کیا بات ہوئی کہ وہ میک اپ نہیں کرے گی، یہ نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی؟ یہ سب کی بات کہاں سے آئے گی؟ اس قوم کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے کہ کسی کی وفات ہو گئی ہے تو بھی سوگ، وہ بھی بہت زیادہ دنوں تک، صدیوں تک سوگ منا رہے ہیں۔ اب کسی کی وفات نہیں بلکہ کوئی پیدا ہونے والا ہے، ولادت ہونے والی ہے، تو اس پر بھی سوگ، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک عورت حمل کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ تو حمل کے حالت میں عورت ہے تو اس سے تو اور تعلق ہونا چاہیے شوہر کا، اس کے پریوار کا، اس کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، اس کی صحت کا خیال ہونا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں اسلام نے حمل والی حالت میں یہ کہا ہے کہ اگر اس حالت میں کسی نے طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں کوئی طلاق دیتا نہیں ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کو طلاق دینے کے لیے اس کی وہ حالت طے کی جائے کہ جس میں جلدی طلاق دینے کے امکانات نہ ہوں، جلدی طلاق پڑے ہی نہ، جلدی کوئی طلاق دے ہی نہ۔ تو حمل کی حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ شوہر سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، بیوی سے بھی تعلق ہوتا ہے، آنے والے بچے کے حوالے سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے، ایک اچھی چیز ہے، اور اس کو لے کے سوگ منانا یہ غلط بات ہے، بلکہ یہ تو بشارت والی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ان کے یہاں ہونے والے بچے کی خبر دی تو اس کو بشارت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ بشارت ہے، یعنی ایک طرح کی خوشخبری ہے۔ تو بچہ پیدا ہونا ایک اچھی چیز ہے، خوشخبری ہے، آدمی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس کو سوگ میں بدل دینا اور اس حاملہ عورت کے ساتھ یہ ظلم کرنا اور اس کو آنے جانے سے کہیں روک دینا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے یہ رسم و رواج بالکل ترک کر دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے۔
उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। नाजरीन, वक्त हो चुका है, यहीं पर ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आखिर में फिर आपके सामने वाज़ेह करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, वीडियो में, ऑडियो में या लिख कर। याद रहे, जो सवाल हमको वीडियो और ऑडियो में मौसूल होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं। सवाल पूछते हुए ध्यान रखें, सवाल आपका मुख्तसर हो, सवाल आपका बमकसद हो और सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवालात उनके जवाब के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें। i+ TV को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें 9588888826 पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें